بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ دوستو، جنگ بدر اسلام اور کفر کا مشہور ترین معرکہ ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے لڑی گئی۔ اس لڑائی میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم اور پست حالی کا شکار تھے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان اور انصار و مہاجرین کل مل کر 313 مجاہدین اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آزما رہے تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج کے پاس 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادر افراد پر مشتمل تھا، اور ان کے پاس 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور طرح طرح کے مہلک ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اللہ سے لو لگائے دعا میں مصروف تھے۔ اے پروردگار، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر مبارک دوش انور سے زمین پر گر پڑی اور آپ پر دقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دیا اور آپ کا دست مبارک تھام کر بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ یار غار کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ پیغمبرانہ لہجے میں فرمایا، اب بگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ صبح کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہد اسلام کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علمبردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، اور باقی سب اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کفار کے قتل ہوئے افراد میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاگری میں ماہر تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار قریش کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کہ کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقویٰ کرو اور کافر اسی دم پر تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔
جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور جنگ کے سامان کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کو چوم لیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے۔ دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔